السلام علیکم ناظرین، ایک دوسرے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں سجاد صاحب، جو رائزنگ سٹار کنسلٹنٹ امیگریشن لائر ہیں۔ سجاد صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ کینیڈا کا جو ویزا ہے، وزٹ ویزا اور ورک ویزا، اس کے بارے میں ہمیں تفصیلاً بتائے کہ اس میں ڈاکومنٹس کیا کیا چاہیے، اس کا آپ لوگ کیا کرتے ہیں، پروسیسنگ کرتے ہیں، ڈن بیس پہ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں سجاد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہرام صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مطلب کہ میرے لیے ٹائم نکالا، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اس طرح کی جو کینیڈا کا وزٹ ویزا ہے نا، اس کے لیے کچھ سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں۔ یہ فیکس بیس ویڈیو ہے، ایسا نہیں ہے جو یوٹیوب پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی چلیں، فوراً چلیں، کینیڈا چلیں، یہ وہ۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کینیڈا وزٹ ویزے کے لیے کچھ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں۔ اگر وہ ڈاکومنٹ آپ لے کے ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر جو ہے نا ہم بہت کم کاسٹ میں نا آپ کا ویزا پروسیس کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں کاسٹ کا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لوگ عموماً آپ سے سوال کرتے ہیں اور کاسٹ کا پوچھتے ہیں، تو کاسٹ اس کی جو ہے نا وہ ٹوٹل 1,60,000 ہے، یعنی کہ 1,60,000 پاکستانی روپیز، جس میں آپ کی امبیسی فی بھی شامل ہے، بایو میٹرک فی بھی شامل ہے، جس میں آپ کا ٹریول پلان بھی شامل ہے، ہوٹل بکنگ بھی شامل ہے، اور ٹکٹ انکلوڈ نہیں ہے۔ اگر اس کو ان ادر ورڈز آپ دیکھیں تو یہ سمجھ لیں کہ $185 بنیں گے، اور باقی جو ہے نا ہماری کنسلٹنسی فیس ہے، تو یہ ٹوٹل جو آپ سمجھ لیں کہ 1,60,000 1,60,000 جو ہے نا وہ آپ کے لگیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ڈاکومنٹس کی طرف۔ ڈاکومنٹس جو اس میں چاہیے ہوں گے نا آپ کو، سب سے پہلے منیمم 20 لاکھ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ہم کیسز وہی لیتے ہیں جو کیسز جو ہے نا وہ ڈن ہو سکتے ہیں، یا جو کیسز اپروو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ہم کسی کو یہ گارنٹی نہیں دیتے کہ ڈن بیس کیس ہم لے رہے ہیں۔ ہم انہی لوگوں کی فائل پروسیس کرتے ہیں جن کے چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے ویزا ہو جائیں گے۔ کنسلٹنسی کا بینیفٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ہم اچھا مشورہ دیں۔ اب سب سے پہلے اس میں 20 لاکھ، منیمم 20 لاکھ کی آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہوگی پاکستانی روپیز۔ اس کے علاوہ کوئی موویبل یا ان موویبل پراپرٹی ہے تو اس کے ڈاکومنٹ آپ ساتھ لگائیں گے۔ کوئی پراپرٹی ہے وہ لگا دیں، کوئی گاڑی کے ڈاکومنٹس ہیں وہ لگا دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مین کہ آپ جو اپنا فیملی کی ڈیٹیلز ہیں، لائک FRC ہے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے، یہ لگائیں گے۔ جو میرڈ ہے وہ لوگ اپنے ڈاکومنٹس لگائیں گے۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے نا یہ آپ اپنے ساتھ لگائیں گے، تو پھر ہم آپ کی فائل تیار کریں گے، ٹریول ہسٹری اچھی سی بنائیں گے، ایک ٹریول پلان آپ کا بنائیں گے، یہ سارے ریلیونٹ ڈاکومنٹ اس کے ساتھ لگا کے۔ اور ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل جو ہے نا، میں وہ انشاءاللہ نیچے آپ کے پاس ان باکس میں پڑی ہوگی، وہاں پہ آپ نا ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ جی بلوچ صاحب، کچھ اور پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی ناظرین، بالکل سجاد صاحب نے ہمیں بہترین طریقے سے گائیڈ کیا۔ اچھا، سجاد صاحب سے ایک اور کویشچن بھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی امپلائی ہے تو اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے، یہ بھی دیکھیں، ہمیں۔ اگر بلوچ صاحب، بہت اچھا اور ویلڈ کوشچن ہے۔ اگر کوئی امپلائی ہے تو وہ امپلائمنٹ جو ہے نا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اپنی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں دے گا، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ وہ جو اپنی سیلری سلپ وغیرہ ہے، تاکہ وہ امپلائمنٹ پروف ہو، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، اور ڈپارٹمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جی بلوچ صاحب۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہ بھی بتائیں، اگر فار ایگزامپل ہے، یہ تو امپلائی کا آپ نے ہمیں بتا دیا، اگر ایک بندہ بزنس مین ہے تو اس کے لیے کیا ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ بہرام صاحب، اگر کوئی بزنس مین ہے تو سب سے پہلے بزنس پاکستان میں نا SCCP میں رجسٹرڈ ہوتا ہے، تو SCCP کی رجسٹریشن پروف ہونا چاہیے، 3 سال کی ٹیکس ریٹرن ہونی چاہیے، بینک سٹیٹمنٹ بزنس کی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ریلیونٹ ڈاکومنٹ ہیں بزنس کے، یہ سارے ساتھ لگا کے، ٹیکس پیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں لگا کے تو آپ ہمیں وہ دیں گے لازمی۔ ٹھیک ہے جی، بالکل سجاد صاحب، آپ نے اچھا گائیڈ کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، ایک جو اسپانسر ہوتا ہے، اسپانسر کا کیا مطلب ہے، اور اسپانسر کے کیا ڈاکومنٹس ہیں، اور اس کے کیا مطلب فردر پروسیجر ہے، وہ بھی ہمیں بتا دیں۔ اچھا، اس طرح نا کہ یہ پہلی چیزیں تو ہم نے 3 چیزیں ڈسکس کر لی کہ بیسک ریکوائرمنٹ کینیڈا کے لیے کیا ہے، دوسری ہم نے ڈسکس کر لی کہ اگر کوئی بزنس کے تھرو کرنا چاہتا ہے وہ کیا ہے، تیسرا ہم نے ڈسکس کر لیا اگر کوئی امپلائی ہے تو۔ اب چوتھی چیز ہے اسپانسر۔ اگر آپ باہر سے اسپانسر منگاتے ہیں تو پہلے اسپانسر کی بینک اسٹیٹمنٹ ہوگی، اسپانسر کا انکم پروف ہوگا، اسپانسر کا جو گھر کا مین کہ جہاں پہ وہ رہتا ہے اس کا وہ پروف ہوگا، اس کا جو انکم کا پروف ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسپانسر کی طرف سے، اسپانسر کا ایک آفر لیٹر ہوگا جو سب سے مین چیز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں لگا کے آپ ہمیں دیں گے، ہم آپ کا کیس پروسیس کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کا کیس جو ہے نا کینیڈا وزٹ ویزا کا اوکے ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ جو لوگ جتنے یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں لوگوں کو مس گائڈ کر رہے ہیں، جی
अभी कनाडा चलें, फ़ौरन चलें, तो ये इस तरह ना करें। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान में आप पढ़े लिखे कंसल्टेंट के पास आएँ, ठीक है, ताकि उन लोगों के पास आएँ जो प्रॉपरली आपको गाइड कर सकें। उम्मीद है कनाडा विजिट वीज़े के बारे में आपको एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो मिल गई होगी और इसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। बाकी आप मज़ीद हमारे नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0333117533 और दूसरा नंबर है 031451398281। और राइजिंग स्टार इमिग्रेशन की तरफ से मेरा नाम सजाद है, तो इंशाल्लाह हम आपको अकोमोडेट करेंगे। ब्लू एरिया डी चौक में हमारा ऑफिस है, ज़रूर आप तशरीफ लेके आएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। थैंक यू सुजात साहब, बंडल ऑफ थैंक्स, आपने हमें बेहतरीन गाइड किया, हमारे नाजरीन को बता दिया है। तो इंशाल्लाह जो भी सुजात साहब से रब्ता करना चाहते हैं तो सुजात साहब ने अपने एड्रेस और नंबर आप लोगों के साथ शेयर किया है, और ये इंशाल्लाह अथेंटिक काम है और गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड इदारा है। तो थैंक यू सर, थैंक यू।